پاکستان کا ٹی20 ورلڈ کپ 2026 میں شرکت کرنے لیکن بھارت سے نہ کھیلنے کا فیصلہ، وزیراعظم کی قومی ٹیم کو ورلڈ کپ میں شرکت کی مشروط اجازت، فیصلہ وزیراعظم اور چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ کی دوسری ملاقات میں کیا گیا۔ حکومت پاکستان نے ایکس پر جاری اپنے پیغام میں کہا، حکومت پاکستان کرکٹ ٹیم کو ICC ٹی20 ورلڈ کپ 2026 میں شرکت کی منظوری دیتی ہے۔ پاکستانی ٹیم ایونٹ میں بھارت سے شیڈول میچ میں حصہ نہیں لے گی۔ بھارت نے ICC کو یرغمال بنا لیا، بھارت کی وجہ سے کرکٹ جنٹلمین گیم نہیں رہی، پاکستان کی طرف سے بہت مثبت قدم اٹھایا گیا، کھیل کو کاروبار کی نظر نہیں ہونا چاہیے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے اپنے بیان میں کہا، کئی برسوں سے لاپتہ افراد سے متعلق ایک غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے، کئی لاپتہ افراد دہشت گردوں کی صف میں شامل ہو چکے ہیں، لاپتہ افراد سے متعلق ایک جنگ جاری ہے، کچھ لوگ مختلف دہشت گردی کی کارروائیوں میں مارے گئے، دہشت گردی کا سورس جہاں بھی ہو اور یہ جہاں سے بھی پنپ رہے ہیں، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ انڈر 19 ورلڈ کپ سپر 6 مرحلے کے اہم ترین میچ میں بھارت کی پاکستان کو شکست، بھارت سیمی فائنل میں بلائے ہوئے کھیلے گئے میچ میں بھارت انڈر 19 ٹیم نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 50ویں اوور میں 252 رنز بنائے، ویدانت ترویدی 68 رنز بنا کر ٹاپ اسکورر رہے، پاکستان کے عبدالسبحان نے 3 اور محمد سیام نے 2 وکٹیں لیں، ہدف کے تعاقب میں قومی انڈر 19 ٹیم 47ویں اوور میں 194 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ ڈیڈ باڈیز جو ہیں وہ ہمارے پاس ہیں۔ We managed to kill 145 terrorists in 40 hours۔ ان دہشت گردوں نے 5 خواتین کو اور 3 بچوں کو وہاں پر بے دردی کے ساتھ بھون ڈالا ہے، اور یہ بلوچیت کا نعرہ لگاتے ہیں کہ آپ نے قوم کو لگا دیا اس پر کہ آزادی کی جنگ ہے، ایک بلوچ کو ایندھن کیوں بنا رہے ہو؟ 145 دہشت گردوں کی لاشیں ہمارے پاس ہیں، دہشت گردوں کے ساتھ مقابلے میں 17 سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کہتے ہیں بشیر زیب، رحمان گل اور اللہ نظر افغانستان میں موجود ہیں، یہ لوگ ہندوستان کی ماں پر ایسے واقعات کر کے پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ خود کو بلوچ کہتے ہیں لیکن یہ بلوچ نہیں دہشت گرد ہیں۔ سرفراز بگٹی نے واضح کیا کہ ہم 1 سیکنڈ کے لیے بھی سرنڈر کرنے کے لیے تیار نہیں، 1000 سال تک ان کے خلاف جنگ لڑیں گے، ہمارا خون سستا نہیں ہے، ہم انہیں جانے نہیں دیں گے۔ اور دوسرے جو ہے مسنگ پرسنز کا ایک نیریٹو بنایا ہوا ہے، مسنگ پرسن جو ہیں وہ BLA یا دہشت گرد تنظیموں کے ممبران ہیں، اور جب یہ ٹارگٹ ہوتے ہیں، یہ دہشت گرد جو ہے مارے جاتے ہیں، تو وہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ مسنگ پرسن کی دہشت گردی کے واقعات میں بھارت ملوث، BLA ایک فورن فنڈڈ دہشت گرد تنظیم ہے، دہشت گردوں کے رابطے بھارت سے ملتے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا، دہشت گردوں نے لاپتہ افراد کا بیانیہ بنا رکھا ہے، ہلاک دہشت گرد مسنگ پرسنز کی فہرستوں میں نکلتے ہیں، بہت سے مسنگ پرسنز بیرون ملک مقیم ہیں۔ فتنۃ الہندوستان نے حملہ کر کے بلوچستان کا تباہ کرنے کی کوشش کی، سیکیورٹی فورسز مکمل الرٹ تھیں، بھرپور مقابلہ کیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی KP حکومت پر کڑی تنقید، بولے باڑہ جرگے نے KP حکومت کے خلاف چارج شیٹ پیش کی، KPK والے بتائیں کہ تیرا کو دیے گئے 4 ارب روپے کہاں گئے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کہتے ہیں کہ دہشت گردوں نے بلوچستان میں سافٹ ٹارگٹس کو نشانہ بنایا، دہشت گردوں نے خواتین اور بچوں کو ڈھال بنایا ہوا تھا۔ ایران، سعودی عرب، قطر، امریکہ کی بلوچستان میں دہشت گردوں کے حملوں کی مذمت، پاکستان میں ایرانی سفیر ڈاکٹر رضا امیری مقدم کا بے گناہ شہریوں اور سیکیورٹی اہلکاروں کی شہادت پر دکھ اور افسوس کا اظہار، سعودی وزارت خارجہ نے کہا دہشت گردوں کی پرتشدد کارروائیوں پر تشویش ہے، قطر کی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا قطر ہر قسم کے تشدد، دہشت گردی اور مجرمانہ کارروائیوں کو مکمل طور پر مسترد کرتا ہے۔ امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر نے کہا حملہ آور کالعدم BLA امریکہ کی جانب سے نامزد کردہ غیر ملکی دہشت گرد تنظیم ہے۔ برطانوی ہائی کمیشن کی جانب سے جاری مذمتی بیان میں کہا گیا برطانیہ دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی اور کور کمانڈر بلوچستان کی CMH کوئٹہ آمد، زخمی پولیس اہلکاروں کی عیادت کی، بلند حوصلے کو سراہا۔ محسن نقوی نے کہا کہ آپ نے شیروں کی طرح دہشت گردوں کے حملوں کا مقابلہ کیا،
और उन्हें नाकाम बनाया। वज़ीर आला बलोचिस्तान बोले, बलोचिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की साजिश नाकाम बनाने पर आपकी जुर्रत को सलाम पेश करता हूँ। आप हमारे शेर हैं और कौम आपके साथ है। हमने फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को नेस्तो नाबूद करना है। बलूचिस्तान हुकूमत ने सूबे भर में एक माह के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी। असलहे की नुमाइश, इस्तेमाल और डबल सवारी पर पाबंदी आयद। चेहरा ढांपना ममनू करार। 5 या ज़ायद अफराद के इस्तेमाल पर पाबंदी होगी। गाड़ियों के काले शीशों, गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों पर भी पाबंदी आयद। इतलाक फौरी होगा। खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी। बाड़ा सियासी इत्तेहाद का तीरा मामले पर अहम जिरगा शुरा का तीरा से अर्जी नकल मकानी करने वाले मुतासा खानदानों से इजहार यकजहती, भरपूर हिमायत का ऐलान। कबायली मुशरान का खिताब, अमन के हक में आवाज़ बुलंद की। मुतासरीन के लिए मुख्तस फंड्स में सूबाई हुकूमत की नाअहली और करप्शन पर तनकीद। जिरगा मुशरान ने कहा कि 4 अरब रुपए की तकसीम में करप्शन और सियासी मदाखलत नाकाबिल कबूल है। कौमी जिरगे का एजेंडा साबिक चेयरमैन बाड़ा सियासी इत्तेहाद हाजी शीरी आफरीदी ने पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से दावत मिली है, खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल का मुकदमा सामने रखूंगा। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा कि वफाक ने माजी में IDPs के अरबों रुपए हड़प किए, 4 अरब मुख्तस किए, तो वफाक मुझ पर करप्शन के इल्ज़ामात लगा रहा है। गोल प्लाजा का नाजिम और टाउन नाजिम कौन था? जमात ने सारा मलबा उन पर डाल दिया। जो बेचारे कचरा नहीं उठा सकते, मलबा क्या उठाएंगे? गवर्नर सिंध की कड़ी तनकीद। कामरान सिसोदी ने कहा कि कराची से कमा रहे हैं लेकिन लगा नहीं रहे। जो टैक्स लिया जाता है उसका 5% भी यहाँ नहीं लगाया जाता। खालिद मकबूल सिद्दीकी की हुकूमत सिंध पर तनकीद। कहा कराची के लिए फाइट टेंडर नवाब शाह लाड़काना में खड़े हैं। कराची में नफरत और हादसात के बारूद के ढेर लगे हैं। जितना जुल्म हो रहा था इस शहर पर हो चुका। आसिफ ज़रदारी और बिलावल कराची में रहते हैं लेकिन गुल प्लाजा नहीं आए। हमें कब्जे का ये निज़ाम ख़त्म करना होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का जीने दो कराची मार्च से खिताब। कहा कि लोग जलते हैं या गटर में गिरते हैं तो MKM और पीपल्स पार्टी नूरा कुश्ती करते हैं। कराची में बाइख्तियार शहरी हुकूमत चाहते हैं। मोनम जफर बोले, कराची के लोग जीने का हक मांग रहे हैं। 10-10 साल से मंसूबे चल रहे हैं मगर मुकम्मल नहीं होते। हमारा मुतालबा है कि साना गुल प्लाजा की शफाफ जुडिशल तहकीकात करवाई जाए।